ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات أولياؤهم بعضهم أولياء بعض وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر
انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کیسے ممکن ہے ایک مسلمان تکلیف میں ہو اور دوسرا ایمان والا سکون سے آرام کے ساتھ گھر بیٹھا رہے؟ سب سے عظیم رشتہ ہے ایمان کا۔ اللہ اکبر۔ کبھی انسان پہ ایسا وقت آتا ہے انسان کے عزیز و اقارب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچے سارے اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ایمان کی بنیاد پہ قائم رشتہ اس وقت بھی ختم نہیں ہوتا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور ایمان کی خاطر ایک دوسرے میں رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں اس طرح ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے۔ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، انسان کا سارا جسم جو ہے وہ راحت محسوس نہیں کرتا، وہ بخار اور درد محسوس کرتا ہے۔ لوگوں اسی طرح ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن بھائی بیمار ہے، تکلیف کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، تو دوسرا مسلمان راحت محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ ساری رات جو ہے بے چینی میں اور غم میں گزارتا ہے کہ میرا فلاں مسلمان بھائی آج تکلیف میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا پیغام ہے! اور معاشرے کے ساتھ کیسا تعلق امام کائنات نے بنایا کہ ایک مسلمان دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر وہ خوشی محسوس نہیں کرتا، وہ بنگڑے نہیں ڈالتا، وہ حضرات ذی وقار جشن نہیں مناتا، وہ تانے نہیں دیتا، وہ مینے نہیں دیتا، بلکہ مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف دیکھ کر اس کا درد، اس کی تکلیف اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ کیسے عظیم لوگ تھے کہ جو مسلمان کی تکلیف دیکھتے، دکھ دیکھتے، پریشانی دیکھتے،
خود کھانا چھوڑ دیتے کہ آج میرا فلاں مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، میں روٹی کھاؤں تو کیسے کھاؤں۔ آج معاشرے کا بگاڑ اس قدر زیادہ ہو گیا کہ مسلمان بے حس ہے، تکلیف کے اندر کام آنے کی بجائے اس کا کام بالکل خراب کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کا باپ ہسپتال کے اندر موجود ہو، کسی کی ماں ہسپتال کے اندر موجود ہو، کوئی بندہ کہیں پہ پھنس گیا ہو، وہ اپنا مکان بیچنا چاہے نا، باہر بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں، 50 لاکھ کا مکان جو ہے، کہتے ہیں پیسے تجھے نقد دیں گے لیکن ہم نے دینا 30 لاکھ ہے۔ یہ اخوت تو نہیں، یہ بھائی چارہ تو نہیں، یہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی تو نہیں، یہ مسلمان کے ساتھ پیار تو نہیں، مسلمان کے ساتھ محبت تو نہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ مسلمان کا خیال رکھنا نہیں، یہ مسلمان پہ رحم کرنا نہیں۔ فرمایا مسلمان تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کا خیال کرنے میں اسی طرح ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے۔ ایک جسم کے اندر اگر کوئی تکلیف ہے، حصے کے اندر کوئی وبا ہے، کوئی بیماری ہے، سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ دوسرے کا باپ بیمار ہے، اگر دوسرے کی ماں بیمار ہے یا وہ پھنس گیا ہے، اس کو مجبوری ہے، حق تو تیرا یہ بنتا تھا کہ میں تیری خیر خواہی کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ 50 لاکھ کا مکان ہے، جا تجھے 10,000 زیادہ دے دیے، 20,000 زیادہ دے دیے، تو اپنی مشکل کو ختم کر، دور کر، اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ان پیسوں کا استعمال کر۔ یہ تھی خیر خواہی اور یہ تھی انسانیت اور یہ تھی اخوت۔ کہاں سے بھائی چارہ لے کے آئیں اور کہاں سے اخوت لے کے آئیں، کہاں سے اللہ کی رضا لے کے آئیں؟ وہ مواخات مدینہ، وہ مدینہ میں اخوت کا نظام، جب مہاجرین اور انصار کو رحمت کائنات نے بھائی بھائی بنایا تھا، نہ ایک دوسرے کو جاننے والے تھے، نہ ایک دوسرے کو پہچاننے والے تھے، نہ ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، نہ ایک دوسرے کے تعلق دار تھے، نہ ایک دوسرے کو جاننے والے تھے۔ بس رشتہ کیا تھا، تعلق کیا تھا؟ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے، اور انہوں نے مواخات مدینہ قائم کیا۔ آج تک اس کی مثال ملتی ہے کہ کسی نے کہا میرے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دے دیتا ہوں، کسی نے کہا میرے پاس اتنا مال ہے، آدھا مال میں دوسرے مجبور مسلمان کو دے دیتا ہوں، کسی نے کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، دوسرے کے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ یہ تھا اخوت، بھائی چارہ، یہ تھا خیال، یہ تھی محبت اور یہ تھی الفت جو کائنات کے امام نے مدینہ کے اندر مواخات مدینہ کے نام سے قائم کی۔ آج کسی کی مجبوری کو نہیں دیکھا جاتا، کسی کی پریشانی کو نہیں دیکھا جاتا، بس ہم سوچتے ہیں یہ اب میرے پاس آیا ہے، بچ کے نہیں جانا چاہیے۔ اور لوگوں، ہر چیز مال نہیں ہوتا، ہر چیز دولت نہیں ہوتی، خیر خواہی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کائنات کے امام نے لوگوں سے جہاں پہ بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، جہاں پہ لوگوں سے بیعت کی کسی کو قتل نہیں کرنا، جہاں سے لوگوں سے بیعت لی زنا نہیں کرنا، جہاں سے لوگوں سے بیعت لی کہ لوگوں چوری نہیں کرنی، وہاں پہ اللہ کے نبی نے لوگوں سے یہ بیعت بھی لی کہ جب تک زندہ رہیں گے مسلمان کی خیر خواہی کرتے رہیں گے۔ لوگوں، دین ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے، دین ہمیں کہتا ہے کسی سے محبت کریں، اللہ کے لیے کریں،
دین ہمیں سکھاتا ہے کسی سے محبت کریں اللہ کے لیے کریں، کسی سے ناراض ہوں اللہ کے لیے ہوں، کسی کو کوئی چیز دیں اللہ کے لیے دیں، کسی سے کوئی چیز روک لیں تو اللہ کے لیے روکیں، تم مکمل ایمان والے بن جاؤ گے۔ کائنات کے امام نے فرمایا لوگو الحب للہ والبغض للہ، فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے ناراض رہتا ہے اللہ کے لیے، وآتا للہ، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے اللہ کے لیے، ومنع للہ، کسی کو کوئی چیز روکتا ہے اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، میں محمد کا فرمان ہے، میں محمد کا بیان ہے، اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ ہم تو کسی سے سلام بھی بغیر مطلب کے نہیں لیتے، ہم تو کسی سے ملتے بھی بغیر مطلب کے نہیں ہیں۔ اور لوگوں اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھو، جب دل کے اندر اللہ کے لیے محبت آئے گی پھر تمہارے دل کے اندر چین ہوگا، تمہارے دل کے اندر قرار ہوگا، اللہ تمہیں نور عطا کر دیں گے، اللہ تمہیں روشنی عطا کر دیں گے۔ اللہ کے لیے محبت کر کے تو دیکھو، کبھی اللہ کی رضا کے لیے مسلمان بھائی کو ملو تو صحیح، کسی مزدور کو، کسی غریب کو، کسی ریڑھی بان کو اللہ کے لیے پیار کر کے تو دیکھو، اللہ کے لیے محبت کر کے تو دیکھو۔ احب الاعمال الی اللہ، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ کے ہاں پسندیدہ اور سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو خوشی دے دے۔ احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، لوگو اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے کہ انسان کسی دوسرے مسلمان کو خوشی دے دے۔ حضرات ذی وقار، ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے یہ بڑا مالدار ہے، اس سے مجھے یہ فائدہ مل جائے گا، یہ فلاں جگہ پہ ملازم ہے مجھے اس سے فائدہ مل جائے گا، یہ فلاں جگہ پہ جناب اس کی ڈیوٹی ہے مجھے فائدہ مل جائے گا۔ کبھی اللہ کے لیے دعوت کر کے دیکھو، ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے آج اس کی افطاری کریں گے، یہ میری 2 افطاریاں کرے گا، میں اس کی 2 افطاریاں کروں گا، یہ میری 4 افطاریاں کرے گا، آج میں اس کے کام آیا ہوں کل یہ ڈبل میرے کام آئے گا، آج میں نے اس کی مصیبت دور کی ہے کل یہ میرے مصیبت کے وقت کام آئے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، میرے محبوب کسی پہ احسان اس نیت سے مت کیجئے کہ کل کو میں زیادہ اس سے کام لے لوں گا، کل کو زیادہ اس سے خیر لے لوں گا، کل کو زیادہ اس سے بلائی لے لوں گا، بلکہ کسی کو کھانا کھلانا ہے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے کھلانا ہے، کسی کے کام آنا ہے اللہ کی رضا کے لیے آنا ہے، کثرت کا ارادہ لے کے کسی کے ساتھ بلائی نہیں کرنی۔ حضرات ذی وقار اللہ کی رضا کے لیے بلائی کریں۔ اپنی گلی کے کسی مزدور کو بلائیں، اور حضرات ذی وقار گلی کے اندر کوئی محنت کرنے والا گزر رہا ہے، کوئی مزدور گزر رہا ہے، کوئی امرود بیچنے والا گزر رہا ہے، کوئی حضرات ذی وقار کیلے بیچنے والا گزر رہا ہے، سبزی بیچنے والا گزر رہا ہے، اس کو اپنی بیٹھک کے اندر بٹھائیں، اگر سردی ہے چائے پلائیں۔ حضرات ذی وقار وہ چائے پیے گا، اس کے چہرے کے اندر جو خوشی آئے گی، اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئے گی، اللہ کی قسم ہے بڑی بڑی دعوتوں سے آپ وہ نیکی حاصل نہیں کر سکتے جو ایک مزدور کے منہ پہ مسکراہٹ آئی ہے، وہ نیکی آپ کو ملے گی۔ فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں تو محبوب عمل وہ ہے کہ جب آپ کسی مسلمان کو خوشی دیتے ہیں، اللہ
خوشی حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بکرا ہی پکائیں، کسی کو چائے کی پیالی پلا کے بھی آپ خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ گرمیوں کے اندر ٹھنڈا پانی پلا کے بھی آپ کسی کی خوشی حاصل کر سکتے ہیں، کسی کو خوشی دے سکتے ہیں۔ حضرات ذی وقار اللہ کے ہاں بڑے بڑے صدقات اور بڑے بڑے حضرات ذی وقار زکاتیں، اگر اس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو کوئی مول نہیں اللہ دے ہاں۔ اور اگر اللہ کی رضا آپ کے ذہن میں ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو آپ اللہ کی رضا ایک چائے کی پیالی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا اتقوا النار، لوگو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اور چاہے ایک کھجور اللہ کی راہ میں دے کے ہی کیوں نہ آگ سے بچ جاؤ۔ بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور اللہ کی راہ میں دے دے تو اللہ رب العالمین اس کو آگ سے بچا دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ اس بندے کا ایمان مکمل ہے۔ کس کا؟ جو محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، جو نفرت کرتا ہے اللہ کے لیے، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے کوئی چیز روکتا ہے تو اللہ کے لیے، ایسے بندے کا ایمان کیا ہے؟ مکمل ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک پوچھتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کی محبت کی مضبوط ترین گرہ کون سی ہے؟ اللہ کی محبت کی مضبوط ترین گرہ کون سی ہے؟ کہ جو بندہ اس کے پاس وہ عمل ہے تو اللہ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اب نبی پاک کا فرمان سنیے گا۔ فرمایا اللہ کی محبوب ترین اور مضبوط ترین گرہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہو، کسی کو کوئی چیز دے تو اللہ کے لیے دے، کسی سے کوئی چیز روکے تو اللہ کے لیے روکے۔ یہ اللہ کی محبوب ترین گرہ ہے۔ مسجد کے ساتھ تعاون، مدرسے کے ساتھ تعاون، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ دیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیں۔ نیکی کے کاموں میں تعاون، مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی محبت کی مضبوط ترین گرہ ہے، جنوں اسی پنجابی چ گنڈ نہیں آندے۔ اللہ دی محبت دی مضبوط ترین گنڈ ہے وے کہ بندہ کسی دے نال محبت کرے تے اللہ واسطے، کسی دے نال نفرت کرے تے اللہ واسطے، کسی نو کوئی چیز دوے تے اللہ واسطے، کسی نو کوئی چیز نہ دوے تے اللہ واسطے۔ اللہ کے لیے محبت کیا ہے؟ میں اس سے محبت کروں گا، مجھے دین کی سمجھ ملے گی، میں اس کے ساتھ محبت کروں گا، دین کا فہم ملے گا، میں اس کے ساتھ محبت کروں گا، اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، میں اس سے محبت کروں گا، یہ مجھے نیکی کی طرف لگائے گا۔ اللہ کے لیے نفرت کیا ہے؟ یار میں اس سے ملتا ہوں، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، یار میں اس سے ملتا ہوں، میرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ ملتا ہوں، میرا تلاوت قرآن کرنے کو دل نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ ملتا ہوں، بدعات کرنے کو دل کرتا ہے، خرافات کرنے کو دل کرتا ہے، میوزک سننے کو دل کرتا ہے، شراب پینے کو دل کرتا ہے۔ بندہ محبت کرے اللہ کے لیے، نفرت کرے اللہ کے لیے، جو چیز انسان کو اللہ سے دور کرے اس کے ساتھ نفرت کرے، جو چیز اللہ کے قریب کرے اس کے ساتھ محبت کرے، کسی کو کوئی چیز دے اللہ کے لیے دے، کسی سے کوئی چیز روک لے اللہ کے لیے روکے، تو فرمایا حضرات ذی وقار ایسے بندے کا ایمان مکمل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی مضبوط ترین گرہ میں بندہ پھنس گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں واجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی۔ سرکار کس کے لیے؟ فرمایا اس بندے کے لیے جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے میری محبت واجب ہو گئی جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔
کاروبار کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، دنیا کے کسی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے جو، فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اس کے لیے میری محبت واجب ہوگی، اور فرمایا اس کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی جو آپس میں بیٹھتے ہیں تو میرے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کوئی اور مفاد نہیں ہوتا۔ قرآن سیکھنے بیٹھے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ حدیث سیکھنی ہے، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید حفظ کیا ہے، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، دینی امور کے لیے محفل لگا لیتے ہیں، اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہوگی۔ کوئی اکٹھا کسی کو کرتا ہے سیاست کے لیے کرتا ہے، کوئی کسی کو اکٹھا کرتا ہے دنیاوی مفاد کے لیے، ایک بندہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے صرف اللہ کا دین سنانے کے لیے، رب کا قرآن سنانے کے لیے، نبی کا فرمان سنانے کے لیے، فرمایا اس کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ اب تسی سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہو تو کادے واسطے بیٹھے ہو؟ اللہ واسطے ہی بیٹھے، دین دی سمجھ حاصل کرنے واسطے، دین دیاں گلاں سیکھن واسطے۔ تو پھر نبی پاک نے فرمایا، اللہ کہتا ہے جو اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ، اور اگلے الفاظ سنیے گا، فرمایا جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، میرے لیے رکھتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھی میری محبت جو ہے واجب ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھو، اللہ اکبر، نیکی کرو تو پتہ بھی نہ چلے دائیں ہاتھ سے کی ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، کوئی ایسا صدقہ کر دو، کوئی ایسی خیرات کر دو، دائیں ہاتھ سے کرو، بائیں ہاتھ سے پتہ نہ ہو، اخبار پہ تمہاری فوٹو نہ آئے، محلے کے اندر تمہارا چرچا نہ ہو، صرف اللہ کو پتہ ہو یا تمہیں پتہ ہو، کبھی یہ نیکی کر کے تو دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں غریب ملتے نہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں مسکین ملتے نہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں فقیر ملتے نہیں۔ اللہ اکبر، کبھی محلے کی دکان پہ دیکھو کون ایسا مجبور ہے جو راشن کے لیے اس کا قرضہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائیں، دکان والے کے پاس جائیں، دیکھیں کون مجبور ہے، کون لاچار ہے، اس کا قرضہ اللہ کے لیے ادا کر دیں، اور دکاندار کو کہیں اس کو بتانا نہیں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ حضرات ذی وقار، جب وہ بندہ دیکھے گا کہ میرا تو قرض اتر گیا ہے، کس نے اتارا ہے؟ پتہ نہیں، کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا وہ اتار گیا، اس وقت جو خوشی اس کے چہرے پہ ہوگی، زمین پہ وہ بندہ راضی ہو جائے گا، عرش بری پہ رب راضی ہو جائے گا۔ فقیر نہیں ملتے، حقدار نہیں ملتے، ملتے ہیں، بندہ کوشش تو کرے۔ فرمایا اس بندے کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، جو ایک دوسرے کی طرف توجہ کرتا ہے، جو ایک دوسرے کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیتا ہے، فرمایا اس کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور فرمان سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت بیان کرنے والے کون ہیں؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر ہیں جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ عمر ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، ان اللہ جرى الحق على قلب عمر ولسانه، اللہ نے عمر کے دل اور زبان پہ حق جاری کر دیا ہے، اور وہ عمر ہے جس کو میرے نبی نے رب سے مانگ مانگ کے لیا ہے۔ مراد مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر۔ ابو بکر مرید مصطفیٰ ہے، عثمان مرید مصطفیٰ ہے، علی مرید مصطفیٰ ہے، طلحہ و زبیر مرید مصطفیٰ ہیں، عبد الرحمن مرید مصطفیٰ ہیں، ابو ہریرہ مرید مصطفیٰ ہیں،
अबू ज़र मुरीद मुस्तफ़ा हैं, मुअव्वज़ और मुआज़ मुरीद मुस्तफ़ा हैं। उमर तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊँ, सारे सहाबी मुरीद मुस्तफ़ा, तू मुराद मुस्तफ़ा। और हज़रत उमर कहते हैं मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह के पास ऐसे लोग आएंगे जो ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, लेकिन अल्लाह उनको मुकाम इतना देगा, इतना मर्तबा देगा कि अंबिया भी और शहीद भी उनका मुकाम देख के रश्क करेंगे कि काश ये मुकाम हमें मिल जाता। अल्लाह अकबर। फरमाया वो नबी नहीं होंगे, वो शहीद नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह उनको मुकाम इतना ऊंचा दे देगा कि नबी और शहीद देख के कहेंगे कि ये मुकाम इनको बहुत अच्छा मिला है, बहुत मर्तबे वाला मिला है, रश्क करेंगे उस पे। वो कौन लोग हैं? फरमाया आपस में मेरे लिए मोहब्बत करने वाले। अल्लाहु अकबर। आपस में मेरे लिए मोहब्बत करने वाले, ये क़यामत वाले दिन अल्लाह इनको ऐसा मुकाम देगा कि नबी भी कहेंगे, शहीद भी कहेंगे काश ये मुकाम हमें मिल जाता, इस मुकाम पे रश्क करेंगे वो। अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले। और आज इलेक्शन का दिन है, अपनी दोस्तियों को ख़त्म ना करें, अपने ताल्लुक़ को ख़त्म ना करें, अपनी रिश्तेदारियों को ख़त्म ना करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआशरे के अंदर सबसे बुरा बंदा वो है जो उसकी ज़ुबान के शर से बचने के लिए उसको मिलना ही छोड़ दे। यार ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ही देता है। अपनी जुबान के तीरों से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वालों, ये मुआशरे के गंदे तरीन अफराद हैं। इलेक्शन गुजर जाएगा लेकिन जो किसी को तकलीफ दी होगी वो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो किसी को दुख दिया होगा वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और कितने ही फेसबुक पे ऐसे लोग हैं कि लोगों ने उनको ब्लॉक कर दिया सिर्फ इस वजह से कि उनकी ज़ुबान नहीं ठीक। अल्लाह के लिए मोहब्बत कायम रखो, अल्लाह के लिए प्यार कायम रखो, अल्लाह के लिए यारियां लगाओ, अल्लाह के लिए दोस्ती लगाओ, अल्लाह के लिए एक दूसरे को मिला करो, अल्लाह के लिए एक दूसरे की दावत किया करो, अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ मिल के बैठा करो। और लोगों ये बड़ी अजीम नेकी है, ये ईमान का बहुत ऊंचा दर्जा है। आपने इसके फ़ज़ाइल बयान सुन लिए हैं कि अंबिया और शुहदा भी ऐसे बंदों पे रश्क करेंगे कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह की मोहब्बत उसके लिए वाजिब हो जाती है। अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की मजबूत गरा उस बंदे के हाथ में आ जाती है जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाला है, उसका ईमान मुकम्मल है जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाला है। किसी को तकलीफ़ ना दें अपनी ज़ुबान से, यह दुनिया के इक़्तिदार के पीछे लग के किसी को बुरा मत कहें। उन्होंने जिसने जीतना है जीत जाना है। आपके दिल के अंदर दूसरे मुसलमान के लिए जो नफ़रत है, जो कुदूरत है, वो कभी नहीं जानी। तो फिर मुसलमान का हक ही नहीं बनता 3 दिन से नाराज रहे। लेकिन ये सियासी पार्टियों के लिए लोग इस कदर अपने दोस्तों को जलील कर देते हैं, रिश्तेदारों को जलील कर देते हैं। 3 दिन तो क्या 3 साल तक नहीं बोलते। जो 3 दिन से ज़ायद अपने मुसलमान भाई से नाराज रहे उसकी नमाज ही कबूल नहीं होती, उसकी नेकी कोई कबूल नहीं होती। तो मेरे भाइयों आज के जुमे का पैगाम ये, मैं तो बिल्कुल नहीं कहांगा कि किनू वोट दो तो किनू ना दो, मैं बिल्कुल नहीं कहांगा, तुहाडे ज़मीर दा फैसला है, जिन्हों मर्जी दो। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि आप
اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میں تمہیں نبی کا فرمان سناؤں گا، میرے نبی کا فرمان ہے کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان سے دوسرا مسلمان تکلیف محسوس کرے۔ جو اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دے وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان تو وہ بندہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے اور اپنی زبان سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے پیار کرنا حضرات ذی وقار بہت بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ کے لیے محبت تو یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ نیکی کر رہا ہے اس کو آپ شاباش دیں تو یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی فلاح عامہ کا کام کر رہا ہے اس کو کہیں میں تیرا ساتھی ہوں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اے نہیں کہ وہ دیے لتہ کھچنیاں شروع کر دو، اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دو۔ کئی بندے ایسے ہوندے نے انہاں نیکی نہ آپ ہی کرنی ہے نہ کسے نو کرن دینی ہے۔ کوئی بندہ نیکی کردا ہے نا کدی وہ دی ذات تے الزام لان گے، کہیں اس کے اندر نقص ڈھونڈیں گے۔ اور نیکی کرنے والے ان کا ساتھ دو، ان کا دست و بازو بنو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کیا کرو، کہا کرو تو نیکی کا کام کھل ڈول کے کر، میں تیرے نال۔ فرمایا ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ کسی کو دیکھیں یہ تبلیغ کر رہے، مدرسہ چلا رہے، لوگوں کو تعلیم دے رہے، اس کے دست و بازو بنیں، اس کی مخالفت نہ کریں، اس کے راستے میں روڑے اور اینٹیں مت اٹکائیں، بلکہ اسے کہیں دل کھول کے تو کام کر، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میں تیرا ساتھی ہوں، میں تیرا دوست ہوں، جہاں بھی ضرورت پڑی مجھے بتانا۔ حضرات ذی وقار یہ ہے ایمان والوں کا کام۔ ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن خوبی کیا ہے؟ یامرون بالمعروف۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، ایمان والے دوستوں کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے وہ مل جل کے برائی کو روکتے ہیں، مل جل کے برائی کو روکتے ہیں۔ کوئی بندہ برائی کو روکنے والا ہے، اس پہ مشکل وقت آ گیا، سارے پیچھے ہٹ گئے، نہیں، بلکہ اس کا ساتھ دینا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے یہ کام شروع کیا ہے کہ یہ برائی سے روک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کئی علاقوں میں ہوتا ہے نا کہ درمیانی مخلوق آ جاتی ہے، تیسری مخلوق، اور یہ آ کے بے حیائی جو ہیں پھیلاتے ہیں۔ کئی تو ہوتے ہیں ان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کئی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ روکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تجھے ایسا بنایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو بے حیائی پھیلائے، اس کا یہ مطلب نہیں تو نوجوان نسل کو خراب کرے۔ تو ہمارے گھر میں آ کے ہماری عورتوں کو کیا سبق دے رہے؟ تو ہمارے گھر میں آ کے ہمارے بچوں کی کیا تربیت کر رہے؟ برائی کو روکیں، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، اگر اللہ نے ہمت دی ہے ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، اور اگر کوئی روکتا ہے تو پھر اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یاد رکھنا بے حیائی پہ چپ رہنے والا، برائی پہ چپ رہنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس کا ساتھ دینے والا ہے۔
بنی اسرائیل جب ان پہ اللہ کا عذاب آیا وہ لوگ بھی مارے گئے، کہ جو مچھلیاں ہفتے والے دن پکڑتے تھے وہ لوگ بھی مارے گئے، جو ہیلے بہانے کے ساتھ مچھلیاں پکڑتے تھے تے جڑے چپ رہندے سن وہ بھی مارے گئے۔ برائی پہ چپ نہیں رہنا، برائی پہ ایک دوسرے کا دست و بازو بننا ہے۔ کوئی اگر برائی کو روکنے والا ہے اس کی تعریف کریں، کہیں تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ حضرات فرمایا ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور حضرات ذی وقار، رب کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا نقصان ہو، کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے، اللہ کی قسم ہے آج کے لوگ سوچتے ہیں۔ میں نے خطبہ کے آغاز میں بھی کہا ہے تھانوں گھروں باہر نکلن دی دیر ہے، جہدے کول بھی تسی جاؤ گے وہ اپنا منہ کھول کے مگر مچھ طرح بیٹھا ہے کہ میں انہوں اندر ہی کرنا، کوئی احساس نہیں، کوئی رحم نہیں، کوئی نہیں کہتا اس کا کام ہو جائے مینوں کچھ نہ بھی ملے تو خیر ہے، ہر بندہ منہ کھول کے بیٹھے۔ پیار محبت کی، خیر خواہی کی کوئی بات ہی نہیں رہی۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوگا، اللہ رب العالمین آواز دیں گے این المتحابین فیہ، اوے وہ دو بندے کھڑے ہو جائیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، نہ ان کو دنیا کا کوئی مفاد، نہ کاروبار، نہ لین دین، صرف میرے لیے محبت کرتے تھے۔ وہ دو بندے کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے آ جاؤ آج میرے سائے میں تم کھڑے ہو جاؤ جس دن کوئی سایہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے ان کو اللہ کا سایہ مل جائے گا۔ اللہ کے عرش کا سایہ بھی بعض احادیث میں آتا ہے اور بعض میں آتا ہے ذلی میرا سایہ، میرا سایہ۔ یا بعض کہتے ہیں ویکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ نہیں، اللہ دا سایہ تے نبی پاک دا سایہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ایک دن دوپہر کے وقت اپنے گھر میں موجود تھی تو سامنے سے گرمیوں میں سایہ آتا ہے نا، کوئی بندہ چلے تو سایہ آگے آگے چلتا ہے، تو ایسے آگے آگے سایہ آ رہا تو میں سمجھ گئی کہ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنا سایہ نصیب کر دے۔ اور پھر 7 قسم کے بندے ایسے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ کس کا سایہ؟ عرش کا سایہ۔ اور ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے بندوں کو اپنا سایہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے عرش کا سایہ عطا کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی اللہ کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی سے نفرت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ پیغام میرا پھر سن لیں، الیکشن گزر جانے ہیں، 1 ہفتہ رہ گیا ہے، ووٹ تواڈے کول نہیں منگنے، جنوں مرضی ووٹ دیو، تواڈے ضمیر دا فیصلہ ہے، لیکن کسے مسلمان دا دل نہیں دکھانا، کسے مسلمان نو تکلیف نہیں دینی، نہ ہاتھ نال تے نہ زبان نال۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا